فرینڈس، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم بستری کے وقت سے علاوہ اگر میاں بیوی بیڈ پر اکٹھے سوتے ہیں، یعنی چپک کر ایک دوسرے کے جسم سے جسم کو ٹچ کر کے سوتے ہیں، تو اس سے مرد اور عورت کو کیا نقصانات ہوتے ہیں، کیا اس کے صحت پہ اور اعصاب پہ کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ویورز، جو میاں بیوی خاص وقت کے علاوہ بھی اکٹھے سوتے ہیں اور ساری رات ایک دوسرے کا لمس محسوس کرتے ہیں، ان میں بے شمار نقصانات پیدا ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو مثانے کی گرمی لاحق ہو جائے گی، جس سے مرد میں جریان یعنی قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور عورت کی شرمگاہ بھی گیلی رہنا شروع کر دیتی ہے اور وہ لیکوریا کی مریض بن جاتی ہے۔ یہ بیماری دونوں کے لیے بہت خطرناک ہے، اور اس کی وجہ سے ایک تو ہم بستری کرنے میں مزہ نہیں آتا، یعنی اعضاء کا تناؤ کم ہو جاتا ہے اور ٹائمنگ بھی کم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مرد اور عورت کی خواہش پوری نہیں ہو پاتی اور وہ ہرس کے مریض بن جاتے ہیں، یعنی تھوڑی سی کوئی ایسی ویسی بات یا مخالف جن کا ہلکا سا چھو جانا بھی ان پر بھاری گزرتا ہے، اور فوراً ان کی شرمگاہ سے قطرے ٹپکنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مثانے کی گرمی اور لیکوریا دونوں امراض ہم بستری کے عمل کو بے مزہ کر دیتی ہے اور حمل میں بھی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ عامل بابا عظیم بنگالی، کالے علم والے، کالے علم کے بے تاج بادشاہ، جائز و ناجائز کام کے ماہر، مجھے وہ مسئلہ بتاؤ جو حل نہ ہو۔ شیطانی عملیات اور تعویذات کا توڑ، طلاق کا مسئلہ، کاروباری بندش، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، پسند کی شادی، آخری امید سمجھ کر ضرور کال کریں۔ کالے جادو کے اصلی سفلی عملیات، اعتماد آپ کا، محنت ہماری۔ عامل بابا عظیم بنگالی۔ دوسری بات یہ کہ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے آپ کا وضو بھی نہیں ٹھہر پائے گا اور آپ کی عبادات بھی خراب ہوں گی، اور نماز اور دوسری عبادات سے بھی دوری پیدا ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو ہمیشہ اپنے کپڑے جو ہے وہ خراب رہنے کا ایشو رہے گا۔ یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ کپڑے خراب ہو گئے، اب میں کپڑے چینج کر لوں، اب میں وضو کر لوں، تو ظاہر سی بات ہے پھر بندہ سستی کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے چلو بعد میں کر لیتا ہوں، تو اس سے نمازیں اور دوسری عبادات جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کے اکٹھے سونے میں ایک اور بات بھی بہت قابل غور ہوتی ہے کہ اس کا نقصان الگ ہی ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی اکٹھے سوتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کی یہ نیند صحیح سے پوری نہیں ہو پاتی، ساری رات وہ چھیڑ چھاڑ ہونے کی وجہ سے ڈسٹرب رہتے ہیں۔ کبھی مرد بیوی کے نازک حصوں کو چھیڑے گا تو کبھی عورت، جس کی وجہ سے دونوں بے چین رہتے ہیں۔ اس صورت میں یا تو ہم بستری کی تعداد بڑھ جائے گی، یعنی اگر اکٹھے سوئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں 5 بار بھی ہم بستری کر لیں، اور یہ کسی طور پہ بھی مرد کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور خاص طور پر جو نیولی میرڈ کپل ہوتے ہیں وہ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ سنگل بیڈ پر دونوں اکٹھے سوتے ہیں، جوش اور جوانی بھی اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی، تو وہ لوگ صرف اکٹھے سونے کی وجہ سے بہت زیادہ سیکس کرتے ہیں، بہت زیادہ ہم بستری کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہر روز ایک رات میں 2 یا اس سے زیادہ بھی ہم بستری ہو جائے۔ اس کو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان ایک ہفتے میں 2 بار سے زیادہ ہم بستری کرتا ہے، گویا وہ اپنی قبر خود اپنے ہاتھوں سے کھودتا ہے۔ شروع میں تو جوانی کی وجہ سے ان کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن جوں جوں دن گزرتے ہیں وہ جسمانی اور اعصابی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک بستر پر سونے سے ایک اور بیماری بھی ہوتی ہے، کیا ہے بھائی؟ وہ یہ کہ جب آپ بیوی کے جسم سے کھیل لیتے ہیں تو آپ ہم بستری نہیں کر پاتے، آپ کے نفس کا بیجا اکڑاؤ آپ کے جسم کے سارے پٹھوں پر اثر ڈالتا ہے اور آپ مسکولر پین کا شکار ہوتے ہیں، اور خاص طور پر کندھے اور گردن کے پٹھے اس قدر اکڑ جاتے ہیں کہ آپ دن بھر تنگ رہتے ہیں۔ لہٰذا لازمی اس بات سے گریز کریں اور کوشش کریں کہ بیوی کے ساتھ ہر روز سونے کی روٹین ہرگز مت بنائیں۔ اگر ایک بیڈ پر سونا بھی پڑتا ہے تو چپک کر اور جھپی ڈال کر ہرگز مت سویا کریں۔ جس وقت ہم بستری کرنا ہو صرف اسی وقت بیوی کے پاس سوئیں، اور اس رات دل کرے تو ایک ساتھ سو جائیں، کیونکہ اگر دوسری بار بھی خواہش ہو تو ہم بستری کر سکیں۔ اس رات میں ہم بستری کرنے کے بعد آپ کو شہوت آنے کے چانس نہیں ہوں گے اور آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ عام دنوں میں ہرگز اکٹھے مت سوئیں، ورنہ انجام آپ کو بعد میں معلوم ہوگا۔ یہ بہت نقصان دہ عمل ہے جس کے بارے میں نئے شادی شدہ جوڑے بے خبر ہوتے ہیں اور اپنی اچھی بھلی صحت کا نقصان کر لیتے ہیں۔ امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔